السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے فجر کی فضیلت، فجر کی نماز کی فضیلت، فجر کی فضیلت۔ یقیناً فجر کے وقت اٹھنے اور نماز پڑھنے کی نماز فجر کی ادائیگی کا تفصیلی بیان ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس بیان میں قرآنی آیات، احادیث، علمی نکتے اور روحانی اور دنیوی فوائد کو شامل کیا گیا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ تفصیلی بیان۔ فجر کے وقت اٹھنے کا حکم اور اس کی حکمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا فرمایا۔ نماز اس عبادت کا سب سے اہم ستون ہے اور دن کی 5 نمازوں میں سب سے پہلی نماز کون سی ہے؟ نماز فجر، جو دن کی شروعات کا روحانی دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت اٹھنے کا حکم دیا تاکہ ہم دن کا آغاز اس کی یاد اور رضا سے کریں۔ قرآن و سنت سے فجر کی نماز کی اہمیت۔ قرآنی دلیل: اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کی نماز بھی پڑھو، بے شک فجر کا قرآن نماز گواہی دی جانے والی ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کی نماز ایک خاص اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں، کون سی ٹھنڈی نمازیں؟ فجر اور عصر پڑھتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فجر کے وقت اٹھنے کے روحانی فوائد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ دن کے آغاز میں اللہ کو یاد کرنا انسان کو روحانی طور پر طاقتور۔ گناہوں سے حفاظت۔ فجر کی نماز ایمان کو مضبوط کرتی ہے، جو انسان کو برائیوں سے دور رکھتی ہے۔ فرشتوں کی موجودگی، جیسا کہ اوپر کی آیت میں ذکر ہے، فجر کے وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں اور عبادت گزاروں کی گواہی دیتے ہیں۔ دن بھر کی برکت۔ فجر کی نماز پڑھنے سے کیا ہے؟ فجر کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے والا اپنے دن کی برکت اور کامیابی کا آغاز کرتا ہے۔ فجر کے وقت اٹھنے کے جسمانی اور ذہنی فوائد کیا ہیں؟ صحت میں بہتری۔ فجر کے وقت کا موسم تازہ اور صاف ہوتا ہے، جو پھیپھڑوں اور دماغ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ دماغی سکون کیا؟ صبح کے وقت اٹھنے والا فرد زیادہ پرسکون، توانا اور خوش باش ہوتا ہے۔ نیند کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ فجر کے وقت جاگنے سے سونے جاگنے کا قدرتی نظام بہتر ہوتا ہے، جو صحت مند زندگی کی بنیاد ہیں۔ معاشرتی و اخلاقی فوائد کیا ہیں؟ نظم و ضبط، ڈسپلن، وقت کی پابندی سکھائی جاتی ہے۔ اجتماعی عبادت کا جذبہ۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے سے مسلمان آپس میں جڑے رہتے ہیں اور امت میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اور ذمہ داری کا احساس کیا؟ صبح وقت پر جاگنے والا شخص اپنی زندگی کے دیگر کاموں میں بھی ذمہ دار بنتا ہے۔ فجر میں غفلت کے نقصان کیا ہیں؟ پہلے تو تھے فوائد، اب نقصان دیکھتے ہیں کیا ہے۔ شیطان کی گرفت۔ پہلی حدیث میں آتا ہے، جو شخص فجر کے وقت نہ اٹھے اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سستی اور بے برکتی۔ دن کی شروعات سستی سے ہو تو پورا دن بے برکت گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ نماز چھوڑنے والا اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ فجر کے وقت اٹھنے کے عملی طریقے کیا ہیں؟ جلد سونا تاکہ فجر کے وقت بیدار ہونا آسان ہو۔ سونے سے پہلے نیت اور دعا کرنا، الارم لگانا کہ کسی کو جگانے کے لیے کہنا کہ ہمیں صبح فجر کے ٹائم جگا دیں۔ فجر کی اہمیت کو بار بار ذہن میں تازہ کرنا۔ فجر کے وقت اٹھنا محض ایک نماز ادا کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل روحانی تربیت، نظم و ضبط، صحت و تندرستی اور کامیاب زندگی کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کیونکہ یہ ہمارے ہی فائدے میں ہے۔ فویل للمصلین،
الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ سورہ ماؤن کی آیت ہے، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، غفلت برتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت بولا گیا ہے۔ فجر کی نماز کی اہمیت اسلام میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ دن کی سب سے پہلی فرض نماز ہے۔ اس کو وقت پر ادا کرنا بہت بڑی نیکی اور باعث رحمت و برکت ہے۔ نیچے فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت اردو میں بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نماز۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرو۔ یہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ فجر کی نماز کی پابندی جنت میں داخلے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ فجر کی نماز اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پورے دن اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں فجر کی نماز کا خاص ذکر ہے اور فجر کی نماز کو قائم کرو۔ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فجر کی نماز کو قائم کرو، بے شک فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت حاضر کی جاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، یعنی فجر کے وقت کی نماز فرشتے سنتے اور گواہی دیتے ہیں۔ فجر کی نماز کے ٹائم اخلاص اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ فجر کے وقت نیند گہری ہوتی ہے، لیکن جو شخص اللہ کے لیے اپنی نیند چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے وہ اپنے خلوص اور ایمان کا ثبوت دیتا ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و معافیہ سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فجر کی نماز روحانی طاقت، ذہنی سکون اور اللہ کی حفاظت اور جنت کے راستے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کریں اور اسے کبھی نہ چھوڑیں۔ فجر کا وقت رب العالمین کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین پر سکون چھا جاتا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے دن کی ابتدا برکت اور سکون سے ہوتی ہے۔ نماز فجر چھوڑنے والے اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ یہ رب کے قریب ہونے کا وہ لمحہ ہے جو ساری کائنات خاموش ہوتی ہے اور دل صرف اپنے رب کے لیے ہم کلام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھ لے وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا آپ کی پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دن کی پلاننگ کا کوئی معنی نہیں، کیونکہ آپ کے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوئی ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔